ارشد شریف ایک بے خوف اور نڈر صحافی تھے جو ساری زندگی خبروں کی تلاش میں سرگرداں رہے، تاہم ان کی نجی زندگی لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آئی۔ وہ ایک پرائیویٹ انسان تھے اور ذاتی زندگی پر شہرت کے قائل نہیں تھے۔ وہ اپنے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر زیادہ پرسنل چیزیں نہیں لگاتے تھے کیونکہ انہیں ہمیشہ ان کی تحقیقاتی صحافت کی وجہ سے دھمکیاں ملتی رہتی تھیں، لہٰذا وہ اپنی پروفیشنل اور ذاتی زندگی کو الگ الگ رکھتے تھے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہم دونوں سینکڑوں تصاویر بناتے، بہت سی ویڈیوز ریکارڈ کرتے لیکن بہت کم اپلوڈ کرتے، دونوں صحافت میں تھے لیکن دونوں کے شعبے الگ تھے، وہ مجھے میری ایڈیٹوریل فریڈم دیتے اور میں نے بھی کبھی ان کے کام میں دخل نہیں دیا، حالانکہ ان کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں نے انہیں بنا کر دیے۔ ان کا فیس بک پیج میں نے 2012 میں بنایا اور یوٹیوب میں نے انہیں 2017 میں بنا کر دیا۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام انہوں نے خود بنایا اور میں نے انہیں بلیو ٹک دلوائے۔ ان کے پروگرام پاور پلے کا اکاؤنٹ بھی میں چلاتی تھی، پھر بھی میں ان کے صحافتی معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی۔ اپنا ٹویٹر کا ویریفائڈ اکاؤنٹ وہ خود استعمال کرتے تھے۔ میں ان سے کہتی کہ مشہور ہیکر کیسا لگتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہتے میں تو ایک عام انسان ہوں۔ وہ بہت عاجزی اور انکساری والے شخص تھے۔ میں کبھی کہتی تھی کہ مارننگ شو کی طرف سے انوائٹ آیا ہے تو مسکرا کر کہتے تھے کہ وہ کہیں ہمیں بھی دلہا دلہن بنا کر دوبارہ شادی کروانے لگ گئے تو کتنا عجیب لگے گا۔ میں کہتی کہ سب شوز میں یہ نہیں ہوتا، پھر کہتی اچھا عید کے شو یا نیو ایئر کے شو میں اکیلے چلے جائیں تو کہتے میں کیا باتیں کروں گا، مجھے صرف تحقیقاتی صحافت آتی ہے۔ میں خود بہت عرصے سے ٹی وی شوز میں شرکت نہیں کر رہی تھی، کالمز کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا تو ان کی بھی خلاصی ہو جاتی۔ وہ نجی زندگی میں بہت کم گو تھے۔ میں ان کے آنکھ کے ایک اشارے اہم کہنے سے پہچان جاتی تھی کہ کس چیز میں ان کی ہاں اور کس چیز میں ان کی نہ ہے۔ وہ بہت ڈسپلن والے انسان تھے، وقت کے پابند اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی۔ وہ بہت رائل تھے اور انہوں نے مجھے بہت رائلٹی سے رکھا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو مرد آپ کو ملکہ کا درجہ دے، اب بھی اس کی بادشاہ کی طرح تکریم دے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز اب تک پہنچ سکے۔ ارشد بہت شاہ خرچ تھے، وہ دوسروں پر خرچ کر کے خوش ہوتے تھے اور میزبانی میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ گھر پر کوئی بھی آتا وہ خود گیٹ تک لینے اور چھوڑنے جاتے اور کبھی غریب امیر کی تفریق نہیں کی۔ اپنے مہمانوں کے لیے دروازے تک خود کھولتے اور مجھے خاص تاکید ہوتی کہ میز پر 5 سے 6 ڈشز لازمی ہوں۔ کھانے کے بعد میٹھا، پھل، زعفران والا قہوہ اور ڈرائی فروٹ لازمی رکھے جائیں۔ انہیں کھانے میں سوپ، دال، مٹن سٹیک، مچھلی، پائے اور انار بہت پسند تھے۔ چائے اور قہوہ بھی انہیں بہت پسند تھا۔ وہ اکثر مہمانوں کی پلیٹس میں خود کھانا ڈالتے اور خاص طور مہمانوں کے بچوں پر خصوصی شفقت کرتے۔ میں ہمیشہ گھر میں تحائف پہلے سے خرید کر رکھتے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ ارشد اپنے دوستوں اور حلقہ احباب کو باہر لنچ کروانے کے بھی شوقین تھے۔ اسلام آباد کا میرٹ ہوٹل ان کی پسندیدہ جگہ تھا جہاں وہ اپنے کولیگز، فیملی اور دوستوں کو لے کر جاتے۔ ہر ہفتے یہ عزم کرتے کہ وزن کم کریں گے لیکن دوستوں کے ساتھ کھانے ان کا عزم پورا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ارشد مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتے۔ اپنی ذات کے لیے ان کا خرچہ صرف کتابیں خریدنا ہوتا تھا۔ مسٹر بکس، آکسفورڈ اور سعید بک بینک سے ریگولر خریداری کرتے۔ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارا تعلق بنا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔